يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ آج سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا رسالہ سنتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے جنت کا باغ بنائے. اس نے ہر لمحے زندگی کے اوقات کے اندر مسلمانوں کی نصیحت کے لیے اپنی محنتیں اپنی کوششیں صرف کی. اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تکلیف کے وقت دوسروں کو پکارنا، مشکل اوقات میں ان سے مدد چاہنا، جنات کو پکارنا، جنات سے فریاد کرنا، جنات کے لیے نظریں نیازیں دینا، قربانی کرنا، اور تکلیف آنے پر جنات کے سرداروں کے بارے میں آواز لگا کر کہنا کہ اے جنوں کے ساتھ سرداروں میری مدد کرو، میرے فلاں دشمن سے بدلا لو، یا اے ظہر کے وقت کے جن، اے عصر کے وقت کے جن، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو. شیخ کہتے ہیں یہ باتیں جنوبی ممالک سے پائی جاتی ہیں اور یہ باتیں مردوں کو پکارنے سے جا کر ملتی ہیں، خواہ وہ مردہ عام انسان ہو یا اللہ کے اولیاء ہو، بزرگان دین ہو، انبیاء کرام ہو، صالحین ہو. اور فرشتوں کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، جنات کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، یہ تمام باتیں غیروں کی تقلید میں اسلام کی طرف منسوب ہو گئی. اس کا اسلام سے، قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں مشہور ہے، تکلیف آئی فلاں کو پکارا، فلاں سے مدد مانگی، فلاں کا نام کا آوازہ دیا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کیا ایسے عقیدے رکھنے والوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا، ان کے ساتھ قربانی کرنا، قربانی میں شامل ہونا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یا جو لوگ غیب کی خبریں بتانے کے دعوے دار ہیں، جو چاہو سو پوچھو،
پھٹے لگا کر، بورڈ لگا کر، تختیاں لگا کر بیٹھے ہوئے، جو من میں مراد ہے وہ پوچھو ہم بتائیں گے، ستارے بتاتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، یہ غیب کی خبروں کے دعوے دار ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ یا جو صرف آدمی کا کپڑا دیکھ کر، اس کی پگڑی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں تجھ پر فلاں نے فلاں کر رکھا ہے، فلاں نے تعویذ کر رکھے ہیں، بغیر اسباب اختیار کیے اس کی بیماری کی طرح دے دیتے ہیں، جو غیبیات میں سے ہے، غیب کے معاملات ہیں۔ تو شیخ سے سوال کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں شرعاً قرآن و حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ شیخ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات میں سے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جن کی ذمہ داری ہے وہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرے اور صرف اسی سے دعا مانگے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ سے سوالات کرے، اللہ کے لیے قربانی کرے، اللہ کے لیے نظر دے، اللہ کے لیے نیاز دے۔ جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات خالص ایک اللہ عز و جل کے لیے کرے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ یہ دین کا اصل ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے اور قرآن حکیم نے اس کو واضح کر کے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دعا مانگنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، نذر و نیاز دینا عبادت ہے، مدد کے لیے سوال کرنا عبادت ہے۔ مالک عز و جل ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے اللہ کا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ دھرتی پر، دھرتی کے نیچے، دھرتی کے اوپر، کائنات کے اندر عبادت جب بھی کی جائے صرف ایک اللہ عز و جل کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے آرڈر جاری کیا ہے، اللہ تعبدوا، نہ عبادت کی جائے الا ایاہ، مگر صرف ایک اللہ عز و جل کی۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو یہ حکم دیا گیا خالص ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت میں مالک کا فیصلہ ہے، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، تکلیف ہے یا اللہ مدد کہو، اولاد چاہیے اللہ سے مانگو، رزق چاہیے اللہ سے مانگو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، غرور میں آتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل اور رسوا ہو کر ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوں گے۔ مالک اعلان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، دل کے اندر اللہ کی حیبت بٹھاؤ، یہ یقین کرو جو میں مانگ رہا ہوں وہ مالک مجھے عطا کرے گا۔ مسلمان جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ جو مانگتا ہے اللہ ولی عطا کر دے گا، یا جو مانگتا ہے، اب میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تو اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اعلی علم، افضل علم، کامل علم تو اللہ کا ہے، جو میں مانگتا ہوں اللہ مجھے وہ نہیں دیتا بلکہ اس سے بہتر کچھ عطا کر دیتا۔ دعا اور جی مانگ ساتھ گئے کچھ ہوتا تو ہے نہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے دلوں، مایوس کرتا ہے اللہ سے۔ جو دعا مانگو اللہ وہی عطا کر دے، اللہ کا مدد، اللہ اس سے بہتر عطا کر دے۔ تیسری کنڈیشن، اللہ کچھ بھی عطا نہ کرے، آپ مانگ کے تھکے، مالک نے نہیں دی، یا آپ کی مانگی ہوئی دعائیں بیکار گئی؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے انسان قیامت کے دن آئے گا، اس کی نیکیوں کے اندر اور نیکیوں کے انبار ہوں گے، وہ کہے گا اللہ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی، یہ جو نیکی ہے یہ تو میں نے نہیں کی، یہ کون سے اعمال ہے؟ فرمایا جائے گا تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی، مانگا تھا، پکارا تھا، جو کچھ تو مانگتا رہا ہم نے تجھے نہیں عطا کیا، آج تیری ان ساری دعاؤں کو نیکی بنا کے تیرے پڑھنے میں ڈال دیا۔
تو مومن اپنے رب کو جب بھی پکارتا ہے وہ خالی، وہ بے مراد نامراد نہیں رہتا. یا تو اللہ ولی عطا کر دے، یا اس سے اول عطا کر دے، یا پھر اس دعاؤں کے بدلے میں نیکی بنا کے اس کے پڑھنے میں ڈال دے. تو مالک کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو پھر میں اس کی جب پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. ان کو چاہیے مجھے پکارے، ان کو چاہیے کس کو پکارے؟ نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، کیونکہ یہ ساری مخلوق بھی کس کو پکارتی ہے؟ وہ پنجابی کی بڑی پیاری مثال ہے. ایک بچہ چیز کھا رہا، شیرنی سمجھتے ہو نا، شیرنی جو بانٹ دیتے ہیں خیرات. ایک بچہ خیرات کھا رہا، دوسرا بچہ اسے کہتا میں چھری دے. انہوں نے کیا میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ. میں لئی منگ تنگ ترجمہ کر دوں یہ والے بھائی نہیں سمجھ جائیں. اس نے کہا یہ جو شیرنی جو کھا رہا ہے مجھے بھی دے. کہتا بھائی میں تو خود مانگ تانگ کر لایا ہوں، منت تسلے کر کے لایا ہوں. اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کسی سے مانگ کے لایا، تو مجھ سے مانگ رہا ہے. میں تو خود مانگ تانگ کر لایا ہوں، مجھ سے تجھے یہ چیز نہیں ملے گی. لینا ہے تو وہاں سے لے جہاں سے میں مانگ کر لایا ہوں، جس کے سامنے میں نے سوال کیا ہے، جس کے آگے میں نے جھولی پھیلائی ہے، جس کے سامنے میں خالی کشکول لے کر دیا اور دیگ والے نے میرے کشکول میں میٹھے چاول ڈال دیے. میں نہیں مانگتا، میں تو خود مانگ کے آیا ہوں. مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مانگو جس سے میں مانگ کے آیا ہوں. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اب ہے. انبیاء بھی اللہ سے مانگتے، اولیاء بھی اللہ سے مانگتے، فرشتے بھی اللہ سے مانگتے، مومن جنات بھی اللہ سے مانگتے ہیں. تو جہاں سے یہ سارے مانگتے ہیں ہمیں کہاں سے مانگنا چاہیے؟ وہیں سے. سلیمان علیہ السلام پانی کے لیے نکلے، کیڑی موجود ہے اور اس نبی سے پہلے کیڑی مانگ لیتی. کیوں؟ دینے والوں کا خزانہ والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. تو مالک کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنے نبی علیہ السلام سے مالک اعلان کرواتا ہے، نبی کہیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتي، بے شک میری نماز، ونسكي میری قربانی، میری نماز، رکوع، سجدہ، قیام، جھکنا، تسبیحات کہنا، پکارنا، دعائیں مانگنا. ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ذبح کرنا، خون بہانا، جانور قربان کرنا، ومحیایا ومماتی میری ساری زندگی اور میرا مرنا للہ، اس کے لیے ہے اللہ عز و جل. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. نہ نماز میں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع ہو سکتا ہے، نہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ قیام ہو سکتا ہے، نہ جھکا جا سکتا ہے، نہ پیشانی خاک پر رکھی جا سکتی ہے، نہ پکارا جا سکتا ہے، نہ مدد کا سوال ہو سکتا ہے. اعلان کر دیجئے لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. مجھے اللہ نے یہی حکم دیا، مجھے یہی حکم دے کر بھیجا ہے. میں اپنی نماز بھی اللہ کے لیے کروں، اپنی قربانی بھی اللہ کے لیے کروں، اور اس کے اندر کسی کو شامل نہ کروں. اب اگر کوئی شخص مردوں کے لیے ذبح کرے، قبروں کے لیے ذبح کرے، مندروں کے لیے ذبح کرے، درگاہوں کے لیے ذبح کرے، پیروں کے لیے ذبح کرے، نبیوں کے لیے ذبح کرے، جنات کے لیے ذبح کرے، تو